آج ہم اس اصل خوف کی بات کریں گے جس نے دی رنگ جیسی فلم کو جنم دیا۔ تو چلیے شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ہارر فلموں کا سب سے ڈراونا چہرہ دراصل کوئی کہانی نہ ہو بلکہ حقیقت ہو؟ آنکھیں بند کریں تو وہی منظر سامنے آتا ہے نا؟ لمبے کالے بال جن کے پیچھے ایک زرد چہرہ چھپا ہے، ایک گہرا اندھیرا کنواں، ایک جسم جو عجیب طرح سے مڑ توڑ رہا ہے، اور پھر کانوں میں گونجتی وہ سرگوشی 7 دن۔ لیکن اس خوف کی بنیاد کوئی فلم سکرپٹ نہیں ہے، نہیں، یہ کہانی تو 400 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور شروع ہوتی ہے اوکیکو نام کی ایک نوکرانی سے۔ تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب یہ سب شروع ہوا، کنیز اور سامورائی کی داستان۔ تو ہم پہنچ گئے ہیں 1600s کے جاپان میں۔ یہ ایڈو دور ہے، توکوگاوا شوگونیٹ کا راج۔ دیکھنے میں تو یہ 250 سال کا امن تھا، لیکن اس امن کے نیچے ایک بہت سخت سماجی نظام تھا، اونچ نیچ کا نظام۔ اور ہماری کہانی کا سٹیج ہے مشہور ہیمیجی کیسل۔ یہ ہے ہیمیجی کیسل، اسے وائٹ ہیرن کیسل یا سفید بگلے کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور لوگ اسے جاپان کا سب سے خوبصورت قلعہ مانتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ایسی خوبصورتی کے پیچھے اکثر گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اور اسی قلعے میں رہتی تھی اوکیکو، ایک بہت ہی محنتی اور ایماندار نوکرانی۔ اس کے ذمے ایک بہت اہم کام تھا، 10 قیمتی چینی کی پلیٹوں کی حفاظت۔ اب یہ کوئی عام پلیٹیں نہیں تھیں، یہ خاندانی ورثہ تھیں، اتنی قیمتی کہ اوکیکو کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ۔ اور اوکیکو وہ اپنے اس کام کو بہت سنجیدگی سے لیتی تھی، اس کو اپنے اس کام پر فخر تھا۔ اس کا روز کا کام ایک رسم کی طرح تھا۔ سوچ کے دیکھیں، وہ بہت احتیاط سے ان 10 پلیٹوں کو باکس سے نکالتی، پھر انہیں گنتی، 1 2 3، ہر پلیٹ کو باریکی سے صاف کرتی، پھر واپس انہیں محفوظ جگہ پر رکھتی، اور آخر میں تسلی کے لیے ایک بار پھر گنتی، پورے 10 تک۔ اس کے لیے یہ ایک سکون کا لمحہ تھا۔ لیکن خیر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو اوکیکو کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک گہری مایوسی کے کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ اب یہاں اس قصے کی 2 الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اوکیکو کا مالک اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا اور اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اس کی معشوقہ بن جائے۔ دوسری روایت کے مطابق اسایاما تیتسوزن نام کے ایک بڑے عہدیدار نے قلعے کے مالک کو نیچا دکھانے کے لیے اوکیکو کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن چاہے وجہ کوئی بھی ہو، نتیجہ ایک ہی تھا، اوکیکو نے صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے اس انکار کی سزا ایک انتہائی ظالمانہ اور سادہ سا منصوبہ بنایا گیا۔ ان 10 قیمتی پلیٹوں میں سے ایک کو غائب کر دو اور سارا الزام اوکیکو پر ڈال دو۔ تو پھر وہ منحوس دن آ ہی گیا۔ اوکیکو نے اپنی روز کی رسم شروع کی، پلیٹیں گنی، 1 2 3، لیکن اس بار اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی گنتی 10 تک نہیں پہنچی، وہ 9 پر آ کر رک گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں بار بار گنا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی، صرف 9۔ اس کی حالت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آواز میں بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر اس پر الزام لگا دیا گیا چوری کا، ایک ایسا جرم جس کی سزا اس دور میں صرف موت تھی۔ اسے ایک لکڑی کی تلوار سے بری طرح پیٹا گیا، پھر اسے قلعے کے کنویں کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور سب سے وحشیانہ بات، اس کی بیچ کی انگلی، وہی انگلی جس سے وہ روز پلیٹیں گنتی تھی، کاٹ دی گئی، ایک ظالمانہ نشانی۔ اور آخر میں جب وہ جسم اور روح دونوں سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، اسے اٹھا کر اسی گہرے سرد پانی والے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اوکیکو کی کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں سے انسانی ظلم کی داستان ایک لعنت کی شکل لے لیتی ہے، گنتی کی لعنت۔ تو اوکیکو کی موت کے بعد ہیمیجی کیسل میں ہر رات اس کنویں سے ایک عجیب سرگوشی گونجنے لگی، ایک عورت کی آواز جو گنتی کر رہی تھی، اچمائی نیمائی سنمائی، مطلب 1 پلیٹ، 2 پلیٹیں، 3 پلیٹیں۔ یہ سلسلہ ہر رات چلتا، آواز آہستہ آہستہ گنتی 8 تک، اور پھر 9، کمائیں۔ اس کے بعد ایک عجیب تکلیف دہ خاموشی چھا جاتی، جسے توڑتے تھی کنویں کی گہرائیوں سے آتی ایک دل چیر دینے والی سسکی، اور پھر گنتی دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اوکیکو کی روح اپنے اس آخری ادھورے کام میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی تھی۔ برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا،
जब तक रियोशून इन नाम के एक बुद्धिस्ट राहिब को नहीं बुलाया गया। उसने रात भर इंतजार किया। जैसे ही ओकीकू की रूह की गिनती 9 पर रुकी, कुमाए राहिब ने फौरन पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, जूमाए, यानी 10 प्लेटें। और जैसे ही ओकीकू की रूह ने ये लफ्ज सुना, बरसों की अजियत एक पल में ख़त्म हो गई। रिवायत है कि उसकी रूह मुस्कुराई, उसने सरगोशी में शुक्रिया अदा किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसका अधूरा काम पूरा हो चुका था। उसकी रूह को आखिरकार आज़ादी मिल गई थी। तो ये 400 साल पुरानी दास्तान, इसका आज की मशहूर हॉरर फिल्म द रिंग से क्या ताल्लुक है? आइए अब इस इल्हाम की गहराई में उतरते हैं। अब ज़रा इन दोनों को आमने सामने रखें। एक तरफ है ओकीको, एक इंतकाम लेने वाली रूह, लंबे काले बाल, कुएं से निकलती है और पानी से उसका गहरा ताल्लुक है। अब दूसरी तरफ देखें सदाको, यानी द रिंग की समारा को। वही इंतकाम लेने वाली रूह, लंबे काले बाल, कुएं से निकलती है और पानी से वाबस्ता है, बस इसमें एक वीडियो टेप का इजाफा है। ये मुशाबहत इत्तेफाक नहीं हो सकती। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है। अगर आप आज हिमेजी कैसल जाएं, तो वहां ओकीकू का वो कुआं अब भी मौजूद है। एक ऐसा मकाम जहां अफसाना और हकीकत आपस में मिल जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद आखिर में एक सवाल जहन में आता है, असल खौफ क्या है? वो रूह जो कुएं से निकलती है, या वो इंसानी जुल्म जिसने उसे उस कुएं में पहुंचाया था?